آگے کی طرف جھکانے سے ہوتا ہے اور نفی کا اشارہ سر کے دائیں بائیں طرف ہلانے سے ہوتا ہے، لیکن حیدرآباد اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اس بات کا اشارہ سر کے دائیں بائیں ہلانے سے ہوتا ہے۔ فقمت حتی علانی الغش، میں کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ کریمہ کے نسخے میں تجلانی، میرے اوپر غشی آ گئی۔ غشی بفتح الغین والسکون الشین اور غشی دونوں طرح جائے۔ غشی بے ہوشی، دماغ کے رگوں پر اثر ہو جاتا ہے، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ فجعلت اصب علی راسي، سے معلوم ہوا پوری غشی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے امام بخاری نے کتاب الوضو میں اس پر ترجمہ منعقد کیا، باب من لم يتوضأ الا من الغشي المسبل۔ سبحان اللہ فقال سبحان اللہ قلت إلى قوله فجعلت أصب على رأسي فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا۔ اب تک جو چیزیں مجھ کو نہیں دکھائی اس مقام دکھا دی نہیں، دکھا دی نہیں، یہ دکھانا عالم مثال ہوتا، صوفیہ کہتے ہیں عالم شہادت کی اشیاء کی ایک مثالی صورت ایک دوسرے عالم مثال میں پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے والے واقعات حالات وغیرہ جو دکھائے گئے یا جنت جہنم کی جو صورت دکھائی وہ یہی عالم مثال کی چیز ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جنت والنار ترقی کے لیے استعمال ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے معراج جنت جہنم دیکھ چکے، پھر جنت اور نار مقام مبالغہ کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دیکھ معراج میں اور یہاں عالم سفلی میں دیکھنا مراد یائی کہا جائے کہ یہ غائب ہے اشیاء عجیبہ، کیا
چیزیں اس وقت دکھائی گئی تاکہ جنت جہنم دکھائی گئی. سوال یہ ہے کہ جنت جہنم بہت بڑی ان کو کیسے دکھا دیا گیا؟ اس کا جواب یہ کہ ان کی صورت مثالیہ دکھائی گئی. اور دوسرا جواب یہ اگر حقیقت بھی دکھائی گئی، حقیقتاً جنت جہنم دکھائی گئی تو کوئی اگر بات نہیں، اس کو قیاس سے ناپا جا سکتا. قدرت الہیہ اس کا سرچشمہ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي صُدُورِكُمْ، مجھ کو وحی کی گئی کہ تم فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ. فتنۃ القبر سے مراد سوال قبر. یہ سوال بڑی ہولناکی کا سبب ہوگا، اس لیے اس کو فتنہ سے تعبیر کیا. مثلا و قریبا لا ادری ای ذلک قال اسماء من فتنة المسیح الدجال. یہ شخص راوی عام روایات میں فاطمہ بنت منذر کو شک ہوا، اور کتاب جماع میں ایک روایت کہ ان کے تلميذ، ان کے خاوند اور تلميذ شام بن عروہ کو شک ہوا. علامہ کرمانی کہتے ہیں دونوں کو ہوا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راجح یہ ہے کہ فاطمہ کو شک ہوا، اس لیے یہ ایک سب میں وارد ہے. یہ جملہ معترضہ لا ادری ذلک قالت اسماء، جملہ معترضہ اصل عبارت مثل اور قریب من فتنة المسیح الدجال. پھر یہاں دو روایت ہیں، قریباً اور قریب بغیر تنوین. اصل عبارت تھی مثل فتنة المسیح الدجال اور قریباً من فتنة المسیح الدجال. یہ دوسری عبارت پہلی عبارت پر دلالت کرتی تھی، اس لیے مثل کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا. کہ جس نسخے میں قریباً من نصب ہے وہ تو اپنے ظاہر پر، اور جس نسخے میں بغیر نصب کے ہے وہاں توجہ یہ ہے کہ قریب مضاف ہے اور فتنۃ المسیح الدجال مضاف الیہ، اور حرف جر کو ظاہر کر دیا گیا. ابن مالک فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے یہاں مضاف الیہ کے بیچ حرف جر کا اظہار جائے. یہ تشبیہ اور تمثیل ہولناکی میں ہے. المسیح الدجال ایک شخص ہے جو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، شعبد دکھائے گا، خوارق دکھائے گا. اس کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسح الارض یعنی ذرا سی دیر میں زمین کو قطع کر لے گا. یا محبوب مسح پہنچنے کے معنی سے، اور اس کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ ممسوح العین، اس کی آنکھ ایک تو بالکل غائب ہے اور دوسری اعتدار، یا اس لیے کہ وہ ممسوح ہے یا اس سے ہر خیر و برکت ہو.
ظاہر کر دیا گیا. یقال ما علمک بہذا الرجل، کہا جائے گا تیرا کیا یقین تھا اس انسان کے بارے میں. حاضر الرجل سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آنے والے جواب سے ظاہر حاضر اشارہ کے لیے آتا. اس کا مشار الیہ کیا؟ حافظ ابن حجر اپنی فتاوی میں لکھتے ہیں کہ اس کا مشار الیہ حاضر فی الذہن. اور بعض علماء عارف ابن ابی جمرہ وغیرہ فرماتے ہیں پردہ ہٹا کر میت کو مشاہدہ کرایا جائے، اور لفظ حاضہ اشارہ الی القریب کے لیے آتا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عالم میں عجیب معاملہ ہوگا. میت آپ کو اپنے قریب دیکھے گا، اور ایک وقت میں معلوم کتنے لوگ مرتے اور دفن ہیں، اور سبھی کے ساتھ یہ سوال ہوگا. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس عالم کا معاملہ جداگانہ ہی ہے. اس معنی پر حافظ ابن حجر وغیرہ نے اعتراض کیا. اسقلانی کہتے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ احتمالی امور میں سند نہیں ڈھونڈی جاتی. نمبر 3، قاضی عیاض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر سوال کیا جائے. بعض روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ظاہر کی جائے. اور یہاں پہنچ کر مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے کشیشے کی عشق دارت نہ گزاردت بدیساں بجنازگر نیاری بمزار خواہیاں. لیکن یہ محبت کی بات نہیں ہے. یہ سوال کوئی مسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا. آگے مزید وضاحت آ رہی ہے، مسئلے میں کچھ اختلاف ہوئی ہے. فعمل مومن اب الموقن راضی مقال لفظ میں تردد مراد کے، یعنی جو ایمان یقین والا ہوگا. فیقول هو محمد و رسول اللہ جانا بالبینات والہدی فإنہ، یہ محمد ہیں اللہ کے رسول، آیات و معجزات کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے، ہدایت لائے. ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہی، ان کا اتباع کیا. ہوا ثلاث اے قول ثلاث فیقال نم صالح، آرام سے سو جا. برات کی روایت میں نم کنومت العروس، ایسے سو جیسے دولہا سوتا. قد علمنا ان كنت لمؤمن، ہم کو معلوم تھا کہ تو یقین رکھتا تھا. یعنی ہمیں تیرے ایمان یقین کا علم اللہ کی طرف سے عطا کر دیا گیا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ قَبِلْ مُرْتَابُ لَا أَدْرِي ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ. منافق و مرتاب کہے گا معلوم نہیں، میں نے تو لوگوں سے بات کبھی سنی تھی وہی کہنا. آیا سوال قبل اس امت کے ساتھ خاص یا عام؟ حکیم ترمذی خصوصیت کے قائل اور
القیم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں سابقہ کا حال تھے یا آتے تھے اور ایمان کی دعوت لیتے لوگ اگر اسلام قبول کر لیتے فبہا ورنہ عذاب الہیہ صفائی کر دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے عذاب عام موقوف ہو گیا۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون۔ اس کے بعد فتنہ قبر مقرر کر دیا گیا۔ قبر میں پہنچ کر محب کو مقتل کا پتہ چل جائے گا، تو جیسا ہوگا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ لیکن حافظ ابن قیم کی رائے ہے کہ جو حال اس امت کا ہے وہی امت سابقہ کا ہے، اور جیسے اس امت سے اس کے رب، اس کے نبی، اس کے ملت کے متعلق سوال ہوگا، ایسے ہی دیگر قوم کا حال تھا۔ پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ سوال شخص کے ساتھ خاص ہے جو اسلام کا اظہار کرتا تھا یا کافر بھی اس میں داخل؟ عبید بن عمیر لیثی تابعی فرماتے سوال ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے، اسی کو حافظ ابن عبد البر نے تیار کیا۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ کافر جو دین کا کسی طرح بھی قائل نہیں، نہ ظاہراً نہ حقیقتاً، اس سے سوال نہیں ہوگا، لیکن حکیم ترمذی، قرطبی، ابن قیم اور ابن حجر وغیرہ کی رائے ہے کہ کافر سے بھی سوال کیا جائے گا۔ بعض روایات لفظ کافر آیا فریق اول سے منافق مراد لیتا، اور فریق ثانی کہتا ضرورت کیا ہے تخصیص کی، کافر کو اپنے عموم پر رکھا جائے۔ آئندہ کتاب الجنائز میں بعض روایتیں آئیں اس میں کافی غلط ہے، لیکن نسخوں میں اختلاف، بعض ول کافر اور بعض میں اویل کافر، نسخہ ثانی فریق ثانی کے موافق اور نسخہ اولا فریق اول کے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يحكم بما والعلم ويكون من وراءه قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل فاعلمهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم منذر قال حدثنا شعبة عن ابي حمزة ابي جمرة قال كنت اعلم بين ابن عباس وبين الناس فقال ان عبارت پڑھنے دیجیے وہ کافی پورا ہوا۔ باب تحریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علام یحفظ ایمان والعلم ویخبر من وراءہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت تحریر فرمائی، ترغیب دی اس بات کی ایمان و علم کو یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو اطلاع کریں جو ان کے پیچھے موجود ہے۔ امام بخاری نے اس سے علم ایمان کے حفظ اور اس کی ترغیب، اس کی نشر و اشاعت کی ترغیب کی ہے۔ وقال مالک بن الحویرث قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل۔ مالک ابن حویرث کی روایت کتاب الصلاۃ میں آ رہی ہے، رفقہ کے ساتھ آئے کہ اس دن قیام کیا جب واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ جس کو جتنا معلوم ہو وہ اس کو پوری طرح یاد کر لے اور پھر اس کی تبلیغ کرے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تعلیم و تبلیغ کے لیے کامل العلم ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی اتنی کا مکلف جتنے کا اس کو علم،
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت ترجو بين ابن عباس وبين الناس فقال ابن عباس كنت ابو جمرہ یہ نصر بن عمران زبعی ہے زبیر القیس کی طرف نسبت كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس میں ابن عباس اور لوگوں کے مابین ترجمانی کا فریضہ انجام کرتا تھا ترجمہ کے معنی ہے تعبیر عن لغت بلغت بعض تو کہتے ہیں یہ فارسی زبان جانتے تھے ابن عباس کے پاس جو لوگ اپنی مسائل اور مقدمات لاتے ان کی ترجمانی کرتے ہیں حافظ ابن صلاح کہتے ہیں کہ ترجمہ کے معنی التعبیر عن لغت بلغت ہی نہیں بلکہ اس سے عام معنی میں استعمال کیا گیا یعنی ابن عباس کی بات لوگوں تک اور لوگوں کی بات ابن عباس تک پہنچاتے تھے بعض زبان کا فرق ہونے کی وجہ سے دوسری زبان میں ترجمہ کی ضرورت پڑتی بعض وقت ابن عباس کا کلام دقیق ہونے کی وجہ سے تفہیم کی ضرورت پڑتی تھی اور بعض وقت ازدحام کی وجہ سے پوری بات پہنچ نہیں پاتی تو لوگ کو سناتے تھے امام نووی کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس کے معنی یفہمہم عنہ و یفہمہ عنہم یعنی لوگوں کی بات ابن عباس کو سمجھاتے اور ابن عباس کی بات لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے فقال ابن عباس فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد ومن القوم قال من الوفد او قال من القوم قال ربیہ کہنے لگے ہم قبیلہ ربیہ کے لوگ یہ روایت کتاب الایمان آ چکی ہے چلیے قال لا أحدثكم يوم الوفد بين خبايا ولا ندامة قالوا أن نأتيك من شقة بعيدة بينهم قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة آپ کسی اور وقت پڑھ لیں گے اس وقت مجھے جلدی ہے ان کو پڑھنے لیں إنا نأتيك من شقة بعيدة شقة بعيدة شقة کی تفسیر میں اختلاف بعض کہتے ہیں السفر البعید اس صورت میں بعیدہ کی صفت کاشفہ ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ شقہ کے معنی مسافت آتے ہیں اور بعض کہتے ہیں غایت آتے ہیں وہ حد جہاں انسان آدمی جاتا ہے ایسی صورت میں بعیدہ کی صفت احترازی ہوگی وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر ولا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام ہمارے اور آپ کے بیچ میں کفار مضر حائل ہم آپ کے پاس شہر حرام میں نہیں آ سکتے اس لیے وہ کسی سے تعرض نہیں کرتے عام حالات میں نہیں آ سکتے فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنہ ہمیں ایسی بات بتا دیجیے جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جو لوگ ہمارے علاقے میں ہیں ان کو تعلیم دیں خبر دیں فامروا بأمر نهاهم عن الإيمان بالله وحده قال تؤمنون بالإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم یہاں اجمال و تفصیل میں مطابقت نہیں اجمال میں حرم بیرمین و تفصیل میں 5 چیزیں ایمان صلاۃ زکوٰۃ صوم ادا اور خمس کی ہیں اس کے متعلق پہلی تقریر آ چکی ہے مشہور جواب یہ کہ ادا اور خمس 4 پر اضافہ ہے یہ لوگ کفار کے پڑوس میں رہتے تھے اس لیے ان کو مزید یہ بتا دیا گیا اگر جہاد اور غنیمت ملے تو ایک خمس ادا کرنا ہوگا ونهاهم الدباء والحنتم والمزفر قال شعبہ وربما قال یعنی ہمارے استاد ابو جمرہ
عام حالات میں تو 3 ہی ذکر کرتے تو باقی مظفر، لیکن کبھی چوتھے کا اضافہ کر دیتے اور نقیب کرتے. دبا کدو کی تومیر انتم روغن برتن مظفر جس پر رال ملا ہوا، نقیب کھجور کی جڑ کی شونڈ ناد. وربما قال المقیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تو مظفر کہتے اور کبھی اس کے بدلے میں مقیر کہتے تھے. قاروزی ایک سیال چیز ہے جو زمین سے برآمد ہوتی ہے، کشتی وغیرہ پر بنتی، اس کے مسامات کو بند کرنے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی تو نقیر ذکر کرتے کبھی مقیر، کیونکہ اس کے صورت میں تکرار ہو جائے گا. جو مظفر ہے وہی مقیر. قال احفظوه واخبروه من وراء، ان باتوں کو یاد کر لو اور جو لوگ پیچھے ان کو اس کی اطلاع ہوتی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب الرحلة في المسألة الناصلة. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القیس کی جو روایت ذکر فرمائی اس کی عبارت کہ یہ لوگ اپنے علاقے سے سفر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان و علم حاصل کرنے آئے تھے. اس مناسبت سے امام بخاری نے بیان کر دیا. اگر اتفاقاً کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور اس کا علم نہ ہو تو خاموش نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس کو معلوم کرنے کے لیے عالم کے پاس سفر کر کے جانا چاہیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفحہ 18 پر ایک ترجمہ منعقد کیا، صفحہ 17 پر ایک ترجمہ منعقد کیا تھا باب الفروض فی طلب العلم. اس میں رحلت کا مسئلہ بیان کیا اور اب پھر یہی مسئلہ آ گیا. یہ تکرار نہیں ہے بلکہ پہلی جگہ تو مصنف نے مطلقاً تحصیل علم کے لیے رحلت کو ثابت فرمایا اور یہاں وقتی پیش آمدہ مسئلے کے لیے رحلت کو ثابت فرمایا. ایک تو طلب علم کے لیے سفر کرنا یہ بیان ہو چکا، اور ایک اتفاقاً کوئی مسئلہ درپیش ہو اس کا جواب معلوم نہ ہو اس کے لیے سفر کرنا ہے، اس کو یہاں پر بیان فرمایا. چلیے یہاں پر بعض نسخوں میں او تعلیم اہلہ کا اضافہ ہے. یہ کریمہ کے نسخے میں ہے. شراح کرام کہتے ہیں ثواب یہ ہے کہ اس کو حذف کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ مضمون کو صفحہ 20 پر باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ میں آ رہا ہے. لیکن اگر یہاں یہ ثابت ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ ایک تو ہے وقتی مسئلے کو معلوم کر کے اہل و عیال کو بتانا، اور ایک ہے مطلقاً اہل و عیال کو تعلیم دینا. یہاں پہلی صورت کو ذکر فرمایا اور آنے والے مقام پر دوسری صورت کو ذکر فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ جو وقتی مسئلہ معلوم کیا وہ گھر والوں کو بتا دے، اور آئندہ چل کر بتا دیا کہ کوئی گھر والوں کو بتانا کوئی وقتی مسئلے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تعلیم کا مطلقاً اہتمام کرنا چاہیے. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث انه تزوج ابن ابي ايهاب بن عزيز انه تزوج ابنة لابي ايهاب بن عزيز. اس عورت کا نام غنیہ تھا اور ان کی کنیت ام یحییٰ تھی. چلیے فعادت امرات حافظ بن حجر کہتے ہیں، ان کا نام معلوم نہیں. چلیے فقالت اني قد ارضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة قد ارضعت عقبة والتي تزوج بها، میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا اور اس عورت کو بھی جس سے انہوں نے نکاح کیا. یعنی یہ نکاح صحیح نہیں ہے کیونکہ عقبہ کے نکاح میں ان کی رضائی ہے. فقال لها عقبہ ما علم انك ارضعتني ولا اخبرتني. عقبہ نے کہا
تو تم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ میری رضائی بہن ہے اور تم نے ہمیں دودھ پلایا، اور نہ ہی لوگوں نے ہمیں اس کی اطلاع دی ہے، یعنی یہ تیری خبر مشکوک ہے۔ چلیے، عادت یہ ہے جب کوئی کسی کو دودھ پلاتا ہے تو اس کا چرچا ہوتا ہے، خود عورت بھی کہتی ہے میرا رضائی بیٹا۔ چلیے، كيف تفضي بها وتصل إليها وقد قيل أنها أختك من الرضاع، یعنی شک ہو جانے کی حالت میں اس کو اپنے پاس رکھنا خلاف احتیاط۔ ففارقها عقبہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس حدیث سے امام بخاری نے کتاب الشہادات اور کتاب النکاح شہادت مرضعہ کا مسئلہ ثابت کیا، یعنی ایک عورت مرضعہ اگر رضا کی گواہی دے دے تو رضا ثابت ہو جائے گی۔ یہی امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔ امام مالک کہتے ہیں 2 عورتوں کی شہادت ضروری ہے، امام شافعی کہتے ہیں 4، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نصاب شہادت ضروری ہے، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور اس کو حنفیہ احتیاط پر محمول کرتے ہیں، دوسرے حضرات اسی کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں۔ چلیے، وبه عن المتصل من لا اله الا المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التناوب في العلم. التناوب في العلم، تناوب باب تفاعل کا مصدر، اس کی اصل نوبت ہے جس کے معنی ہے باری۔ تناوب کسی چیز کو باری باری کرنا۔ تناوب فی العلم کے معنی ہے تحصیل علم، باری باری حاصل، باری باری کرنا۔ امام بخاری نے تو اپنی بات کہہ دی، حضرت شیخ فرماتے ہیں بخاری کا مطلب یہ کہ تحصیل علم کے زمانے میں کسی اور کام میں مشغول ہونا ممنوع نہیں۔ ہاں، یہ آدمی کر لے کہ جس دن مشغولی ہو کسی دوسرے ساتھی کے ذریعے اس دن باتیں معلوم کر لے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں مراد تو تحصیل علم کے لیے مستقل وقت فارغ کرنا ممکن نہ ہو تو اپنی جیسے کسی آدمی مشغول آدمی کو تلاش کر لے اور پھر دونوں باری مقرر کر لے۔ ایک دن ایک مجلس علم میں حاضر ہو، اس دن کی بات معلوم کر اپنے غیر حاضر ساتھی کو بتا دے، دوسرے دن دوسرا حاضر ہو اور اس دن کی معلومات حاصل کر کے اپنے غیر حاضر ساتھی کو بتا دے۔ پہلی اور اس دوسری غرض میں فرق یہ ہوا کہ دوسری غرض میں تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کا مقصد علم کو باری باری حاصل کرنا ہوگا، اور دوسری اور پہلی غرض پر مصنف کے ترجمے کا مقصد یہ ہوگا کہ تحصیل علم کے لیے یہ لازم نہیں کہ آدمی اسی میں لگے اور کسی کام میں مشغول نہ ہو، بلکہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہو سکتا ہے۔ ہم نے جو دوسری غرض اختیار کی اس کی وجہ یہ کہ ترجمے کا ظاہر اسی کے مطابق ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عالم یہ تعلیق ہے امام بخاری، ابن حبان نے اس کو موصولا روایت کیا۔ چلیے، عن عبيد الله بن عبد الله بن سعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله عنه قال كنت انا وجار من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من اعمال المدينه وكنا نتواء بالنزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجار لی من الانصار، میں اور میرے انصاری پڑوسی تھے بنو امیہ ابن زید میں۔ یہ جار کون؟ علامہ ابن القسطلانی فرماتے ہیں یہ اقبال ابن مالک آپ کہتے ہیں اس کی انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی،
ابن بشتوان کہتے ہیں یا ابن خولی ہیں. ابن سعد کی ایک روایت میں اسی طرح آیا. آپ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہی معتمد ہے. بنو امیہ بن زید اوالی مدینہ میں سے بستی ہے. یہ بستیاں خاندانوں کے نام سے موصول تھیں. اوالی جمع ہے عالیہ کی. عالیہ وہ بستی ہے جو مدینہ کے مشرقی جانب ہے. اس کو اوالی اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ کا مشرقی حصہ بلند ہے بخلاف مغربی حصے کی وہ پست ہے. اوالی مدینہ 2 میل سے 12 میل تک پھیلی ہوئی ہیں. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے چلیے. فإذا نزلت جئتوا بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نبته فضرب بابي ضربا شديدا. وضرب بابي ضربا شديدا. اس سے معلوم ہوا کہ دروازہ کھٹکھٹانا جائے, زور سے بھی کھٹکھٹانا جائے, لیکن عادات میں یہ ہے اتنی ہی زور سے کھٹکھٹایا جائے اتنی زور سے کھٹکھٹانے سے صاحب منزل کو اطلاع ہو جائے. ازعاج کی کیفیت نہ ہونا چاہیے. اگر قریب میں ہو آہستہ کھٹکھٹائے اور اگر دور کو زور سے کھٹکھٹا دے. الادب المفرد میں روایت ہے کان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقرأ بالاضافیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو ناخون سے کھٹکھٹایا جاتا ہے. یہ صحابہ یہ حسن ادب کی وجہ سے کرتے تھے. اور بعض علماء ابو القاسم سہیلی وغیرہ نے نقل کیا کہ حضور کے گھروں میں زنجیریں نہیں تھیں, لیکن محض اس روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ روایت محتمل صحابہ ادب کی وجہ سے زنجیر میں ہلاتے ہوں, ناخون بجاتے ہوں. فقال سمعوا ففزعت فغرست اليه فقال قد حدث امر عظيم فدخلت على حفصه فاذا هي تبكي فقلت اطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال یہ ہو گیا تھا کہ حضور نے اپنی ازواج کو طلاق دے دیا ہے. حضرت عمر کو پتہ چلا تو گھبرا کر آئے. حفصہ سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دی؟ کہا لا ادری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ نے نفی میں جواب دیا. چلیے. قال بالعادل ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وانا قائم اطلقت نساءك قال لا فقلت الله اكبر. اللہ اکبر یہ برمنائے تعجب تھا. بات کیا اور شہرت کس بات کی ہو گئی. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى اخر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الغضب في الموعظه والتعليم اذا راى ما يكره. ترجمے کی غرض بعض علماء علامہ قسطلانی وغیرہ نے نقل کیا ہے اجماع سے کہ امام بخاری قضاء و تعلیم کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا منع ہے. آئندہ ابو بکرہ کی حدیث آئے گی لا تقربن اثنین وانت غضبان, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کی قوت فکریہ پورا کام نہیں کرتی ہے اور تعلیم کے اندر غصے کا اظہار جائز ہے. اس لیے کہ اس سے طالب علم متاثر ہو کر آئندہ تیاری کرتا. لیکن مجھ کو اس ترجمے پر اس غرض پر یہ اشکال کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیم اور قضاء میں فرق کی طرف کوئی ادنا سا بھی اشارہ نہیں کیا. اس لیے ہمارے نزدیک اس ترجمے کی صحیح غرض یہ کہ احادیث میں تیسیر کا حکم آیا, بلکہ بخاری نے ادب المفرد
مفرد میں ابن عباس سے ایک روایت نقل کی علموا ویسروا ولا تعسروا، تعلیم دو نرمی کرو سختی نہ کرو. واسنادہ ضعیف او فیہ ضعف، تو ہو سکتا ہے کسی آدمی یہ خیال ہو کہ جب تعلیم تحصیل کا امر ہے، غصے کے وقت سکوت کا امر ہے، تو پھر انسان کو تعلیم اور راز غصے کا اظہار جائز ہوگا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمے سے یہ بتا دیا کہ بضرورت معلم واعظ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جہاں ممانعت وارد ہے اور جہاں تحصیل کا حکم ہے، تعصیل کی ممانعت وارد اور غیرہ غضب کا فام فسکت وارد ہے. اول تو وہ روایت متکلم کی ہے، اور اگر ثابت مان لی جائے تو محمول ہے بلا ضرورت اظہار غضب پر. اب یہاں پر سوال یہ کہ جب آدمی غصے کا اظہار کرتا تو طالب علم خوف کی وجہ سے بات سمجھ نہیں پاتا، غصہ نقصان دہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہر طالب علم یکساں نہیں ہوتے، بلکہ اظہار غضب بعض وقت طالب علم کے ذہن کو مہمیز کرتا ہے اور اس کو توجہ دلاتا ہے. اور اگر بالفرض کوئی طالب علم ایسے ہی مرحوم طبیعت کا ہوگا تو اس وقت وہ خاموش ہو جائے گا، لیکن دوسرے وقت غور فکر کرے گا اور سوچے گا کہ ہم کو کوتاہی نہ کرنا چاہیے، ورنہ دوسرے وقت میں بعض پرس ہوگی، غصہ آئے گا. اور تعلیم میں غصے کا اظہار ہمیشہ سے متعارف ہے. ابو داؤد میں ایک روایت ہے، ورنہ وبیدہ درۃ کدرۃ الکتاب، حضور کے ہاتھ ایک کرہ تھا جیسے مکتب کے مہندی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بخاری شریف میں تاریخاً وارد ابن عباس اپنے غلام اکرمہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے. بلاغری نے نقل کیا ہے کہ یزید بن معاویہ کے معلم اس کو مارنے کی دھمکی دی تھی، اور عبد الملک بن مروان نے اپنے بچوں کے معلم سے کہا ادبہم دونی، میرے عدم موجودگی میں ان کو تعریف کرتے رہو. مامون الرشید کو اس کے استاد نے غالباً ابن سکین تھا، بہت پیٹا تھا، اور جب استاد کو یہ خوف ہوا کہ مامون میری شکایت نہ کر دے تو مامون سے ذکر کیا. مامون نے آب زر سے لکھنے کے قابل بات کہی، کہنے لگا بھلا میں یحییٰ برمکی سے آپ کی شکایت کروں گا؟ اگر آپ دل میں 100 بات یہی کریں جو میرے ساتھ کیا ہے تو میں اپنے باپ ہارون الرشید سے بھی نہیں کہوں گا. اور اسی طرح جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہشام بن عمارہ ابن عبار نے نقل کیا ہے تو مجلس ختم ہو رہی، بے موقع انہوں نے سوال کیا. امام مالک نے فرمایا احملوا واضربوا، ان کو 17 کوڑے لگائے گئے. پھر امام مالک کہنے لگے لعلک اذیت حاضر، شاید اس نے تو اس کو اذیت پہنچا دی. یہ کہنے لگے میرے والد نے تو اپنا مکان بیچ کر آپ کی خدمت تحصیل علم کے لیے بھیجا تھا. اس سے امام مالک نرم پڑ گئے، فرمایا فقط آ گیا، اور پھر ان کو 17 حدیثیں سنائیں. یہ ان کا شرف ہے، کیونکہ امام مالک خود حدیث نہیں سناتے تھے، لوگ پڑھتے تھے اور امام سنتے تھے. اسی طرح جب محدث ابن وارا ابو قریب کے یہاں گئے اور اینیں ہانکنے لگے، کہنے لگے انا ابن وارا انا ذو الرحلتین انا قضا انا قضا، تو ابو قریب حافظ جو ائمہ ستہ کے استاد ہیں ڈنڈا لے کر باہر تشریف لائے
اور ان کو بہت پیٹا. تو مارنا پیٹنا ہمیشہ سے جاری ہے اور یہ طالب علم کے لیے مفید ہے. کہتے ہیں الضرب فی الصبیان کالماء فی البستان. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ محض نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے